سجدہ حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے، بچا کے دین نبی کا حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے، سلا کی نوک پہ جیسے ہی سر بلند ہوا، عجیب شان سے مقتل میں مصطفیٰ نے کہا، وہ دیکھو فاطمہ زہرا، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے، علی کے لہجے میں خطبات تو سنانے دو، ذرا سی دیر ہے زینب کو شام آنے دو، یزید خود یہ کہے گا حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے، قریب خانہ پروردگار جا تو صحیح، نظر سے بغض کے پردے ذرا اٹھا تو صحیح، لکھا ہے برسر کعبہ حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے، سنا ہو تیر کمان ہو یا نیزہ خنجر، ستم کی تیغ ہو بھالے ہو ڈھال ہو کے تبے، زباں پہ سب کی یہی تھا حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے، کیا جو نہر پہ قبضہ علی کے دلبر نے، سلام پیاس کو بڑھ کر کیا سمندر نے، پکارنے لگے دریا حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے، امیر شام کہا اب تیری حکومت ہے، میرے حسین کے قدموں پہ لاش بیعت ہے، اٹھا لے آ کے جنازہ حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے،
اس قدر تھا وسع، ابھی تو جنگ کا آغاز بھی نہیں تھا مگر ضمیر حر کا ہے دعویٰ، حسین جیت گئے، ضمیر حر کا ہے دعویٰ، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے۔ علی کی ترجمان علی کی ترجمان سجاد کی زبان ہوئی، ہر ایک سمت سے باوقت جب اذان ہوئی، پکاری ثانی زہرا، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے۔ ہے عکس فاطمہ خیبر یہ بازبان نہیں، ہے عکس فاتح خیبر یہ بے زبان نہیں، ہے حرملا تجھے معلوم اس کی شان نہیں، ابھی کہے گا یہ بچہ، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے۔ بگاڑ کیا ہے تکلم ہمارا فتووں نے، زمانہ گونج رہا ہے صدائے ماتم سے، گلی گلی میں ہے چرچا، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، صدا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله بالقاسم محمد، اللهم صل عليه وعلى أهل بيته، مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين، أما بعد، فقد قال مولانا علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام: وأما حق بصرك فغزه عما لا يحل لك، وترك ابتذاله إلا لموضع إبرة۔ صلوات بر محمد۔ پانچواں حق آنکھ، اللہ کا حق، نفس، زبان، چوتھا کیا تھا؟ کان۔ آج پانچواں حق، یہ چوتھا کہہ لیجیے، نفس میں ہی ذہن، تو آنکھ کا حق۔ امام فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ بَصَرِكَ، آنکھ کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ فَغَزُّهُ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ، کہ جو چیزیں اللہ نے
تمہارے لیے حلال قرار نہیں دی ہیں اس سے اپنی آنکھوں کو چھپاؤ، جھکائے رکھو. فَتَرْكُ ابْتِذَالِهِ إِلَّا لِمَوْضِعِ عِبْرَةٍ. دیکھیے جو چیز کان کے لیے کہی گئی، یہ اور بات ہے کہ کان کا جو ہے وہ کام پہلے شروع ہو جاتا ہے، پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے، بلکہ شکم مادر سے شروع ہو جاتا ہے. آنکھ کا کام ذرا لیٹ شروع ہوتا ہے، لیکن آنکھ کے لیے بھی تقریباً وہی جملہ ہے کہ فَإِنَّ الْبَصَرَ بَابُ الْاِعْتِبَارِ. وہاں کیا تھا کہ فَإِنَّهُ بَابُ الْكَلَامِ إِلَى الْقَلْبِ. کان کے لیے تھا کہ یہ دروازہ ہے، گیٹ ہے دل کے لیے کلام کے پہنچانے کا. یہاں فرماتے فَإِنَّ الْبَصَرَ بَابُ الْاِعْتِبَارِ. یہ آنکھ عبرت کا دروازہ ہے. صلوات محمد عبرت کا دروازہ ہے. اس آنکھ سے انسان کو عبرتیں حاصل ہوتی ہیں، جیسا کہ مولا نے بھی فرمایا ہے. قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ مومنین سے کہ اپنی آنکھوں کو نیچی رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. اور جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں خدا سب سے واقف اور آگاہ ہے. اور نہیں کہ صرف مردوں کے لیے حکم ہے کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. مومنوں سے کہیے کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بھی ہے قرآن مجید میں يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اور پیغمبر ان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہی آنکھ ہے انسان کی بربادی کا سبب. کیا ہے یہ آنکھ؟ بڑے سے بڑے لوگ دیکھیے ترقی بھی کہاں تک کر سکتا ہے آدمی. ایک انسان آپ سوچ نہیں سکتے کہ آدمی ترقی کہاں تک کر سکتا ہے. ایک دو سناتا ہوں کہ ترقی کہاں تک کر سکتا ہے. عورت ہے اپنے اس پہ کپڑا پھیلا رہی ہے، گود میں بچہ ہے، اتنے میں بچہ اچھلا. بچے شرارتی تو ہوتی ہیں، اور وہ سنبھل نہیں پائی، بچہ چھت سے نیچے. جیسے ہی بچہ چھوٹا اس نے کہا یا اللہ. ایک کوئی بزرگوار آ رہے تھے، ہو سکتا ہے داڑھی واڑی ایسے ہی رہی ہو، ہے نا، تو انہوں نے سر اٹھایا یا اللہ. جیسے ہی اس بزرگ نے کہا یا اللہ، وہ بچہ وہیں رک گیا فضا میں. وہ آگے بڑھے، ہاتھ بڑھایا، پکڑا، رکھ دیا نیچے لا کے. اب پورے بہرحال پبلک نے شور ماری آپ کون ہے، پیر ہے، ولی ہے. تو کچھ نہیں، تمہاری طرح کا ایک انسان کا ہمارے کہنے سے تو بچہ نہیں رک جائے گا. کہے بالکل 2 دونا 4 کا حساب ہے. مثلا 50 سال سے اللہ ہم سے کہہ رہا یہ کرو، میں نے کہا یس. اللہ نے کہا یہ کرو، میں نے کہا یس. اللہ نے کہا یہ کرو، میں نے کہا جی. 50 سال سے میں جی جی کر رہا ہوں. ایک بار میں نے کہہ دیا یا اللہ، اس نے کہا جی. یہ تو بہت اچھا رہا. ایک چیز دیکھیے، ایک چیز اور میں کہہ دوں. اب رمضان تو گزر ہی گیا، سمجھ گئے آپ. آج آخری رات ہے ماہ مبارک رمضان کی. کل والی رات رمضان کی رات تھوڑی ہے، کل تو شب عید ہے. تو رمضان کی دن آخری کل ہے، لیکن رات روایتوں میں ہے کہ کبھی کبھی کچھ اس طرح کی ہوائیں چلتی ہیں کہ جس سے انسان کا دل دعا اور عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے. روایت کہتی ہے اگر ایسی کیفیت اپنے اندر پاؤ تو اس وقت تو غنیمت جانو، لگ جاؤ. کبھی کبھی دل نہیں چاہتا، تو یہ بھی روایت ہے کہ اس کے ساتھ زبردستی نہ کرو، واجب واجب کرو. کبھی کبھی آدمی کے پاس 1 منٹ سیکنڈ کے لیے اللہ ٹائم دیتا ہے کہ اسی میں ڈیسائیڈ کرو تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے. صلوات پڑھی، میں شاید سمجھا نہیں پا رہا ہوں لیکن واقعی سے سمجھ جائے. کبھی کبھی 1 منٹ کا
چانس ہوتا ہے اسی میں بنا لیا تو بنا لیا، ورنہ پھر وہ چانس شاید نہیں ہے۔ میں اس خطیب کا نام بھول رہا ہوں، بہت عظیم شخصیت تھی اور بڑے اللہ والے تھے، تو وہ بھی عالم ہے جو نیچے بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ صاحب جو ہے وہ جب بھی کبھی وہ آتے تھے وہاں تو قیام میرے گھر پہ ہوتا تھا، مجلس کہیں پڑے شہر میں لیکن قیام میرے یہاں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ منبر پر بیٹھے مجلس پڑھ رہے تھے، میں نیچے تھا اور میں نے ایک نئی ٹوپی خریدی تھی اور وہ پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے اس کی بنائی، ایسی تھی ویسی تھی، بڑی مہنگی ٹوپی۔ اچانک جو ہے وہ کچھ زکام تھا، کیا تھا، نزلہ تھا، ناک سے ان کے بلغم نکلنے لگا۔ اب وہ رومال لے کے مرحوم بیٹھے نہیں تھے، ادھر ادھر دیکھا، مجھ کو فوراً یہ ہوا کہ بڑی بے عزتی ہو جائے گی جناب کی اگر یہ گر گیا۔ میں نے اس کی قیمت پہ توجہ نہیں کی، میں نے ٹوپی اتاری سر سے، حضور، انہوں نے لیا اپنا وہ ناک واک پوچھی، بڑے پیار سے دیکھا، اسے میری عزت پہ چلا، بات ختم ہو گئی۔ میں نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ ٹوپی میری کتنی قیمتی ہے، یہ وہی ایک لمحے کا چانس ہے جو خدا نے دیا، بات ختم ہو گئی، گھر آ گئے۔ ایک دن کہنے لگے زیارت کرنے کا دل چاہتا ہے، تو میں نے کہا جی کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہنے صاحب نجف کربلا کا، ٹھیک چلو چلے، چلو۔ ایسے ہی نکلے، اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کربلا محلہ، وہاں گئے، زیارت پڑھی، نماز زیارت پڑھی، اس کے بعد اب چلو نجف چلیں۔ پھر صاحب وہ اچانک دیکھا کہ صاحب نجف میں کھڑے ہیں، حرم میں پہنچے، زیارت کی، یہ کیا وہ کیا، اور اس نے چلو واپس چلے، واپس آ گئے۔ اب دیکھ رہے ہیں وہیں جہاں سے گئے تھے اپنے گھر کے آگے میں، خیر پھر ہو گیا۔ میں نے کہا کیا واقعی گئے تھے ہم لوگ کربلا یا خواب آپ دیکھ رہا تھا؟ واقعی گئے تھے نجف، یہ خواب ہے؟ یہ واقعی گئے تھے۔ اے واقعی گئے تھے، کاش سامرہ بھی چلے گئے ہوتے، کاظمین بھی چلے گئے ہوتے۔ تب انہوں نے کہا احمق، تم نے خود ہی تو نہیں چاہا، ہم نے تو پوچھا تھا کہاں۔ یہ وہ اچانک کبھی کبھی کسی کی زندگی میں ایسے حالات خدا فراہم کر دیتا ہے کہ بس وہی ٹائم ہے، چاہو تو بن جاؤ، صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو ایک سے ایک لوگ ہیں وہ اس طرح اپنے اعمال کی بنیاد پر، لیکن بلندی پر پہنچنا یہ اتنا بڑا ہنر نہیں ہے جتنا بلندی پر جا کے رکا رہنا، اور یہ ہے تفسیروں میں ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، صلوات پڑھیے، سناتا ہوں میں آپ کو کیا کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ کمثل الشیطان، کہ ان لوگوں کا معاملہ بالکل شیطان کی طرح ہے۔ اذ قال للانسان اکفر، کہ شیطان کہتا ہے انسان سے کافر ہو جا، فلما کفر، اور جب انسان کفر اختیار کر لیتا ہے، قال انی بریء منک، مجھ سے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے بھیا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو خود ہی اللہ سے ڈر رہا ہوں، تمہارا کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ کس کے بارے میں ہے یہ آیت؟ مرحوم طبرسی رحمت اللہ علیہ نے مجمع البیان، جو ہمارے یہاں بھی اسکول میں فاضل کی کلاس میں پڑھائی جاتی ہے تفسیری کتاب، اس میں جو ہے وہ انہوں نے قصہ لکھا ہے۔ دیکھیے آدمی، میں نے کہا بلندی پر پہنچ سکتا، آپ کو میں نے 2 قصے سنا دیے۔ مسئلہ بلندی پر پہنچنا نہیں ہے، آپ امام نہیں ہیں، آپ معصوم نہیں ہیں۔ شیطان اس کے جھگڑے کئی طرح کے ہوتے ہیں، اختلافات، گروپ بازی، پارٹی بازی ہم لوگوں کے یہاں ہوتی ہے نا، تو ہم لوگوں کی جو گروپ بازی ہوتی ہے اس میں 2 صورت ہوتی ہے، یا تو ہار جاتے ہیں جھگڑے میں، یا سلو ہو جاتی ہے، 2 ہی آپشن ہے، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے نا۔ شیطان کے یہاں سلو کا آپشن نہیں، یا خود ہار جائے گا یا ہم کو جہنم میں پہنچا دے گا، اس کے یہاں سلو کا آپشن نہیں ہے۔ اب یہاں پہ مرحوم طبرسی نے ایک داستان لکھی ہے اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں،
جو میں نے ابھی آپ کو یہ آیت سنائی ہے. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک. ان لوگوں کا حال وہی ہے جیسے شیطان کہتا ہے کافر ہو جاؤ، شیطان کے کہنے میں جب کافر ہو جاتے ہیں شیطان کہتا ہے بھیا ہم سے مطلب نہیں آتا. اس آیہ کریمہ کے ذیل میں تفسیر مجمع البیان میں یہ داستان لکھی ہوئی ہے. صلوات پڑھیے، بہت وقت نہیں لوں گا مجھے. آج کتنا اس پورے مجمع میں، مجمع کیا اس پورے تیگالی میں، تیگالی کیا اس پورے افریقہ میں شاید ہی کوئی اتنا بڑا آدمی بر وقت ہو کہ وہ ایک بار کہہ دے یا اللہ، اللہ قبول کر لے. ہے اس طرح کوئی آدمی؟ برسیسا نام تھا اس کا، بے رے صاد یہ صاد الف، کیا برسیسا. برسیسا کا عالم یہ تھا مستجاب الدعوات. کیا مستجاب الدعوات؟ یعنی جو کہہ دیا یا اللہ، اللہ کہتا یس. نتیجہ یہ کہ مجنونوں، بیماروں، اندھوں سب کا علاج. شہر کا جو حاکم تھا اس کی بیٹی بھی پیدائشی مادرزاد، پیدائشی اندھی. بات وہاں تک پہنچی. لڑکوں نے کہا کہ اس طرح کا کوئی عابد ہے، بابا کہیے تو لے جائیں. بے ہر جگہ سے تھک ہار چکے، لے جاؤ. ایک جملہ آپ کو یاد دلا دوں، کہیں نہ کہیں سے صفات متقین ڈیلی نکل آ رہا ہے. ایک صفت متقیوں کی اللہ نے یہ بھی فرمائی ہے، وہ امیر المومنین نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ عظم الخالق فی اعینہم فصغر ما دونہ. متقیوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ ان کی نظر میں اللہ بڑا ہوتا ہے، نتیجہ اللہ کے علاوہ سب چھوٹے ہیں، پھر کسی کی دھوس میں نہیں آتے. جو مستجاب الدعوات ہے، اللہ سے قربت ہے. آپ بادشاہ کی بیٹی ہو، آپ بادشاہ کے لڑکے چاہے جو یہ لوگ آئے پہلے تو اپنی وہ صاحب ہم حاکم شہر کے بیٹے ہیں، یہ چاہے جو ہوں آپ. ہمارا طریقہ ہے صبح کی عبادت کے بعد نکلتا ہوں، جتنے مریض ہوتے ہیں ان کے پاس جاتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اللہ کا کرم ہے وہ قبول فرما لیتا ہے. آپ بھی اپنی بہن کو وہاں چھوڑ دیجیے، جائیے صبح آ کے لے جائیے. بات ختم ہو گئی. وہ لوگ اتنا شہرت یافتہ مجمع لگا ہوا ہے مریضوں کا، چلے گئے. اب یہ عابد صبح عبادت کے بعد نکلا. ہاں بھائی کیا میٹر ہے؟ یا اللہ شفا دے، یا اللہ شفا دے. لوگ ٹھیک ہوتے گئے، جاتے گئے، یہاں تک کہ اس حاکم شہر کی لڑکی تک پہنچا. کیا بات ہے، نابینا ہے، اچھا یا اللہ اس کو شفا دے دے. آنکھیں روشن ہو گئی، دماغ سب صحیح ہو گیا. اس کو تو اندھی، اس کو اپنے گھر کا ایڈریس تو معلوم نہیں. دھیرے دھیرے پبلک چلی گئی. اب یہ بیچاری بیٹھی ہے کہ میرے بھائی لوگ آئیں تو لے جائیں. مستجا ایک بات اور کہہ دیں، یہ جملہ پہلی تاریخ سے چل رہا ہے. ایھا الناس، اے مولوی صاحب، اے مسیح حسن، کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ مت کرنا. کب شیطان بہکا دے، کب شیطان برباد کر دے. اور اس میں سے ایک ذریعہ یہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا قل للمؤمنین غضوا ابصارهم، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو. اتنا مومن آدمی آنکھ نے اپنا کام شروع کیا. شیطان گھس گیا. یہ تو اندھی تھی، دیوانی تھی، کریکٹ تھی، سب تو تیری وجہ سے ہے. شیطان گھس گیا. اور ممبر کا ادب بھی مانے ہے، آپ اتنا اندازے سے سمجھ لیں گے. شیطان نے اتنا وسوسہ کیا، حدود شریعت سے تجاوز، گناہ. جب اس کا بھروسہ ہے، پگڑی لگائے ہوئے ہو، نہیں ہو، اتنے بڑے آدمی تو نہیں ہو تم نے جس کو شیطان نے بہکا دیا. تمہاری کیا اوقات ہے؟ لہذا انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے. پالنے والے ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما. اور جب ہوش آئے گا نا، تب شیطان سامنے کھڑا مسکرائے گا، بیٹا اب کچھ نہیں ہو سکتا. سن لیجیے قصہ. حدود شریعت سے جب شہوت کا بھوت اترا، بھائی یہ کیا کیا تم نے؟ اتنے دن کا نیک نامی، اتنے دن کی لوگوں کے درمیان اتنا، یہ کیا کیا تم نے؟
اب شیطان پھر غصہ، اب یہ تو جائے گی تو بتائے گی، تب تو تمہارا معاملہ کیا کرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ شیطان نے کہا مار دو، مار ڈالو۔ کون آدمی ہے جناب، کس کا بھروسہ ہے؟ مستجاب الدعوات۔ ہاں، شیطان نے کہا مار دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، مار دیا۔ اب ہر جرم کے بعد آدمی کو عقل آتی ہے، دعا کیجیے اللہ جرم سے پہلے عقل دے دے۔ اب جب مار دیا تب ہوش ٹھکانے ہوا، ارے یہ کیا کیا، کیا جواب دیں گے؟ شیطان نے کہا اب تو پھنسے بیٹا، ایک ہی صورت ہے، کیا یہی دفنا دو۔ خود گڑھا کھودا، دفنایا، زمین برابر کی، اوپر مصلی بچھا دیا۔ سمجھے؟ ہر مصلی قابل اعتبار نہیں ہے، پتہ نہیں کس مصلی کے نیچے کیا ہے۔ اب آئے اس کے بھائی لوگ، حضور کیا ہوا؟ میری بہن کا لیٹ کر دیا تم لوگوں نے، تو کب کی ٹھیک ہوئی گئی۔ خیر ایک چیز ہم لوگ کیا اردو میں ایک مسئلہ دیہاتوں میں کہ چور سے کہے چوری کرو اور سیٹ سے کہے جاگتے رہو، دونوں طرف۔ چور سے کہہ رہا جاؤ چوری کرو، صاحب مال سے کہہ رہا جگتے رہنا۔ شیطان کا کام بھی یہی ہے۔ ادھر اس سے یہ کیا، شیطان کی جو ہے وہ کیا ہے، قرآن کہتا ہے کیا نا من الجن، جنات ہے، شیطان جن ہے نا، اور جن کی خصوصیت جو چاہے شکل اختیار کرے، وہ آدمی کی شکل میں آ جائے۔ ان لڑکوں کے سامنے بھائیوں کے کیا ہوا، کہاں گئے تھے؟ تو وہ گئے تھے یہاں جو ہے جناب کے یہاں، وہ بہن ہماری تو ٹھیک ہو گئی، گئی گھر تو واپس جا رہے ہیں۔ کہا وہ بڈھا جھوٹ بولتا ہے، کیوں؟ کہا اس نے تمہاری بہن کے ساتھ کیا بکتے، کہ یار اتنا جوش مت کھاؤ، آگے تو سنو۔ کیا آگے؟ اتنے بڑے مومن تو مار ڈالا، بہت حد سے گزر رہے ہیں آپ۔ کہا میں یار مار ہی نہیں ڈالا، جاؤ دیکھ لو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، وہی مصلی کے نیچے دفنا رکھا ہے۔ بھائیوں نے کہا بات تو صحیح، اس کو تو راستہ پتہ نہیں، تو گئی کہاں ہوگی، لا یار ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ آئے، ہٹایا مصلی، تو تازی جو ہے مٹی تو دکھ جاتی ہے نا جی، خدائی کی لاش نکل آئی۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ لاش نکل آئی۔ حاکم تک بات پہنچی، اب اس میں کوئی مقدمہ چلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، لٹکا دو تختہ دار پر، لٹک گیا۔ اب یہاں پر میں رک کے دو ایک چیزیں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، جب تک وہ باتیں کر رہے ہیں باپ بیٹی صلوات پڑھ لیجئے۔ ایک چیز سناتا ہوں بہت مشہور ہے ہمارے یہاں، عزت کی زندگی سے ہاں ذلت کی موت بہتر۔ یہ کس کا شعر ہے؟ ارے بھائی صحیح کر دیا، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر۔ یہ کس کا شعر ہے؟ امام حسین کا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا مشہور ہے؟ جان ہے تو بولیے، جان ہے تو جہان ہے، اس کو دماغ سے نکالیے۔ جان ہے تو جہان ہے، یہ اتنی غلط چیز ہمارے دلوں میں بیٹھا دی گئی ہے کہ جو سبب بنا ہے حتیٰ ہمارے ساتھ کی بھی گمراہی کا سبب یہی مزاج بنا ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ جبکہ امام کیا فرماتے ہیں؟ دین ہے تو جہان ہے، ایمان ہے تو جہان ہے۔ یہ کسی اور کا، اچھا جو کہ ایک ہمارے مزاج کا جو ہے ایک ہی مصرع مشہور ہے، ذلت کی زندگی سے، خود ایک مصرع ہے امام حسین کا، دوسرا مصرع کیا ہے؟ صلوات بر محمد امام کا پورا شعر الموت اولا من رکوب العاری، یہ پہلا مصرع ہے۔ یہ تو بہت گھومے ہم لوگ لے کر کے،
مین کیا ہے؟ لا الموت اولا من رکوب العاری، موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے. اس کے بعد والعار اولا من دخول النار، ذلت بہتر ہے جہنم میں جانے سے. سمجھے نہیں کیا ہوا؟ موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے، ذلت کی زندگی بہتر ہے جہنم میں جانے سے. کتنے دن کی ذلت ہے؟ 2 سال 4 سال 5 سال بس نا. اس کے بعد ہمیشہ کا سکون ہے. یہ 2 سال کی ذلت بچانے کے لیے حرام حلال سب کر لیا، وہ ختم ہو گیا. اور جہنم وہ تو پرماننٹ کی بات ہے نا. لہذا امام نے فرمایا کہ جب موت اور ذلت کی زندگی کا مقابلہ ہو تو موت کو اختیار کر لینا، جب جہنم اور ذلت کی بات ہو تو ذلت کو اختیار کر لینا، جہنم کے چکر میں مت پڑنا. یہی چیز جانتے ہیں آپ کیا ہوا؟ تمہارے ساتھ بھی یہی کیا. ایک لمحے کا فیصلہ تھا جس میں چوکا ہے ہمارے ساتھ، جو میں نے آپ کو ہر انسان کی زندگی کو لمحہ آتا ہے، اگر نکل گیا پاس ہو گیا، پھنس گیا تو پھنس گیا. لہذا ایک جملہ میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں، جب کبھی کسی نیکی کا ارادہ ہو سوچنا مت، سوچ کے بدل کر ڈالو، ورنہ جہاں سوچنے کا ارادہ کیا وہاں شیطان 50 طریقے دکھلائے گا. ابن زیاد نے بلایا کہ یہ لو حکومت کا پروانہ، کہا کی رائے شکریہ صاحب کا نہیں، ایک کام کرنا ہے. کہ کیا؟ کہ امام حسین کا قتل. ایسا نہیں کہ نہیں جانتا تھا، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، لائیے وہ لے کر واپس کر دیجئے. 1 منٹ کا کام تھا، پھینک دیتا بچ گیا تھا. کہنے لگا کہ اچھا ہم صبح بتائیں گے. ٹائم لیا کہ سوچیں. جیسے ہی ٹائم لیا نا، اب ٹائم لینے کے بعد تو شیطان تم کو نہیں سوچنے دے گا، پھر اپنی سوچ ڈالے گا. لہذا ٹائم مت لو اچھے کام کے لیے. صلوات پر محمد. اس نے لے لیا ٹائم، سوچوں گا. اب رات بھر سوچا اس نے جاگ کے. ورہی منیتی، میری بڑی خواہش تھی یار رہے گی، مگر امام حسین بھی معمولی چیز نہیں ہے. یہ اپنا رات بھر اس کو آخر میں کہتا ہے. اب اس کا شعر باقاعدہ ہے، یقولون ان اللہ خالق جنت، کہتے ہیں لوگ کہ اللہ ایک جنت کا خالق ہے اور اس کے پاس جہنم بھی ہے، وہاں نعمت ہے، وہاں جو ہے وہ عذاب ہے اور غل یدین اور کیا کیا ہے. اگر یہ بات صحیح ہے تو ورّی منیتی، رائے میری آرزو ہے اس کو چھوڑ نہیں پاؤں گا. آج حسین کو قتل کر لیتے ہیں، سأتوب بعد سنتین، 2 سال کے بعد توبہ کر لیں گے. اس جو ہے وہ کانسیپٹ کے ساتھ صبح چلا. اگر اسی وقت واپس کر دیتا، سوچنا کیا ہے، نبی کے نواسے ہیں، اٹس امپاسبل، بچ جاتا نہ بچ جاتا. جہاں ٹائم لیا شیطان نے کہا اب تم نہیں سوچو گے، اب ہم سوچوائیں گے تم کو. اب پھر سیسائے عابد، مستجاب الدعوات، کتنا جرم، قتل، زنا، قتل، اور اس کے بعد لاش کو چھپانا. بادشاہ نے کہا چڑھا دو اس کو پھانسی کے پھندے پر. پھندے پہ لٹک گئے، موت قریب ہے. لیکن علی بھی آدمی گناہگار ہے، گناہگار ہے، توبہ کر سکتا ہے. اللہ سزا دے کر کے جہنم میں ڈال کر کے شفاعت کی بچنے کا چانس اب بھی ہے. شیطان چھوڑے گا نہیں کہ بچ سکو آخر میں. اب شیطان آ گیا، برسیزہ بھائی بچا سکتا ہوں. کیسے بھائی بچا لو یار، بچا لو. کا ایک شرط ہے. کا کیا؟ مجھ کو سجدہ کر لو، اتار لوں گا. کہ یہاں کیسے یار لٹکا ہوا ہوں، یہاں کیسے سجدہ کر لوں. کہ میرے لیے نہ وضو ضروری ہے نہ زمین ضروری ہے، کچھ نہیں. میرے سجدے کی نیت سے پلک جھپکا لو، آنکھ نیچی کر لو، میں مان لوں گا سجدہ ہو گیا. ادھر انہوں نے بھائی جان ہے تو جہان ہے. کس نے کہا جان ہے تو جہان ہے؟ اس سے زیادہ غلط
کانسیپٹ ہمارے دلوں میں نہیں ڈالا گیا کہ جہان ہے تو جہان ہے، دین ہے تو جہان ہے، ایمان ہے تو جہان ہے، تقوی ہے تو جہان ہے۔ آپ جھپکائی کاہے کے لیے؟ سجدے کے لیے شیطان کے روح نکل گئی۔ وہ آدمی جو کیا تھا، بولیے، مستجاب الدعوات تھا، وہ مرا کس عالم میں؟ کفر کے حال میں۔ سمجھ گئے آپ؟ اللہ ہے کسی کا بھروسہ کوئی؟ ابھی آپ نے دعا پڑھی ہے نا، اس میں یہی ساری باتیں پالنے والے ہم کو شیطانی وسوسوں سے بچا لے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ یہ آنکھ جو ہے یہ ہے کیا ہے؟ باب الاعتبار، عبرتوں کا گیٹ ہے یہ۔ دیکھو دنیا میں کیسے کیسے لوگ تھے، کہاں چلے گئے، تم بھی عبرت حاصل کرو۔ مگر بقول مولا کے ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، عبرتیں بہت ہیں مگر عبرت پکڑنے والے کم ہیں۔ بس آپ کا وقت آج زیادہ نہیں لوں گا، وقت ہو چکا ہے کافی۔ چند جملے مصاحب کے اور ختم دعا۔ بات ہماری مصاحب میں بھی چل رہی تھی حضرت کی رخصت کے سلسلے میں۔ کل بات یہاں آئی کہ امام سجاد علیہ السلام سے کیسے رخصت ہوئی۔ پرسوں والی بات پر اگر آپ توجہ فرمائیے، ایک بار پھر وہاں واپس چلتے ہیں کہ پرسوں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب امام علیہ السلام آئے ہیں خیمے میں رخصت ہونے کے لیے بیویوں سے، بہنوں سے، خواتین سے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں 6 7 بہنیں ہوں ان کا کیا عالم ہوگا گریے کا۔ ایسے ماحول میں جہاں ہر بیوی خود بے ہوشی کے قریب ہو، کتاب کی بات نہیں کریں، آپ ان سے سوچئے، وہاں کسی کو یہ فکر ہوگی کہ 4 سال کی بچی کہاں ہو رہی ہے۔ آپ پہنچے میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو؟ جہاں بیویوں کا یہ عالم ہو خود کہ آپ بھیا جا رہے ہیں، ملاقات نہیں ہو رہا ہے، ان کی اپنی خود کی کیفیت اتنی ہوگی تو اس میں کس کو اتنا ہوش ہے کہ 4 سال کی بچی پہ توجہ کرے گا؟ بچی اتنی سمجھدار تھی کہ شاید، میں کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، عقلی بات ہے، شاید بچی کے ذہن میں یہ آیا ہو کہ جب بھی جائیں گے بابا، جائیں گے تو ذوالجناح سے، یہ لوگ تو خود ہی بے ہوشی کے قریب ہے، میری طرف کون توجہ دے؟ بابا جب بھی جائیں گے تو ذوالجناح سے۔ لہذا بجائے خیمے میں رکنے کے، یہاں سے تو سنا ہے نا، یہ بی بی آ گئی کہا ذوالجناح کے قریب، کہ جائیں گے تو بابا یہیں سے۔ اتنے میں امام خیمے سے باہر نکلے، جیسے ہی بچی نے باپ کو دیکھا ننھے ننھے ہاتھ جوڑ دیے، استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ امام کا جو جواب ہے کتابوں میں وہ چونکہ محاورہ ہے اس لیے لفظی ترجمہ پاسبل نہیں ہے، مطلب شاید امام کے جواب کا یہ ہو کہ جب بیٹی نے پوچھا استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے، حضرت نے جو جملہ فرمایا اس کا مطلب شاید یہ ہے بیٹی وہ کیا کرے جس کا کوئی ناصر نہ ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو۔ اب یہ وہ وقت ہے، آپ انصاف سے بتائیے، پتا ہے نا کہ بابا جا رہے ہیں واپس نہیں آئیں گے، ہاں اتنا تو کہہ سکتی تھی نا، بابا مت جاؤ، بابا بیعت ہی تو مانگ رہے ہیں، کر لو بیعت، اے بابا یتیم مت بناؤ، کہہ سکتی تھی نا، 4 سال بچی، 3 سال کی بچی، کون سا حرج تھا؟ تاریخ لکھتی تو کیا ہو جاتا، 3-4 سال کی بچی کی باپ سے محبت کی کہہ دیا، لیکن کیا آج تک سنا آپ نے کسی خطیب سے، ذاکر سے، پڑھا کسی کتاب میں کہ بچی نے ایک بار یہ جملہ کہا بابا مت جاؤ، بابا بیعت کر لو، بابا یتیم نہ بناؤ، بلکہ تاریخ الٹا لکھتی ہے، آئی ہاتھوں کو جوڑا، ٹھیک ہے میرے بابا جاؤ، میں جانے سے منع نہیں کرتی، لیکن بابا ایک بار میرے سر پہ اس طرح ہاتھ ایک بار میرے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیر دو جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے، زمین
وإنا إليه راجعون. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں اگر اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں کرامت فرما۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی دہرائیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ كذلك الله ربي، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات و ثواب جملہ مؤمنین و مؤمنات مخصوصاً و محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، اس مجلس میں موجود جتنے مرد و عورت ہیں ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔